السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی حیدر۔ آج کی جو ہماری نشست ہے وہ خاص طور پر اس لیے رکھی گئی ہے کہ جو آزاد جموں کشمیر میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ایک مارکہ سجنے جا رہا ہے جس میں آزاد کشمیر کی اپنی پولیٹیکل پارٹیز بھی حصہ لیں گی، اور ایسی پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں جو کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں کنٹیسٹ کرتی ہیں، فیڈریشن سے بھی ان کا تعلق ہے، اور دیگر جماعتیں بھی ہیں جو کہ وہاں کی مقامی جماعتیں کہلاتی ہیں جیسے مسلم کانفرنس۔ تو ناظرین، ان میں کانٹے کا مقابلہ ہے، اور اس کانٹے کے مقابلے سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ یہ پارٹیز آپس میں جس طرح سے گتھم گتھا ہوئی ہیں، ایک وار آف ورڈز، الفاظ کی جو ایک جنگ ہے، ایک دوسرے پر تہمت لگانا، ایک دوسرے پر الزامات لگانا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ناظرین کہ آزاد جموں کشمیر سے یہ جنگ نکل کر اسلام آباد کے ایوانوں تک آ پہنچی، اور وہاں پر ایک دوسرے پر الزام تراشی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کشمیریوں کی حالت اب تک نہیں بدلی، مختلف ادوار میں مختلف جو حکومتیں آئی ہیں، چاہے پیپلز پارٹی ہو یا اس سے پہلے وہاں کے جو مقامی جماعتیں ہیں ان کی کوalition گورنمنٹس ہوں، انہوں نے وعدے اور دعوے تو بہت کیے، لیکن آزاد جموں کشمیر میں ابھی بھی ترقی اس طرح سے نہیں ہے۔ ایک دعوے کے مطابق، چند رپورٹس کے مطابق، جو تنقید کرنے والے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو مقبوضہ جموں و کشمیر ہے وہاں پر ترقی کی شرح آزاد جموں و کشمیر سے زیادہ ہے۔ تو ہم نے جب یہ خطہ حاصل کیا تو ہم نے اس خطے کو اب تک کیا دیا ہے، اس کو ہم نے کتنے اختیارات دیے ہیں، کس حد تک قسمت کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہم نے وہاں کے مقامی باشندوں کو دیا ہے۔ اس پر آج بات بھی ہوگی، جو الیکشن ڈائنامکس ہیں وہ بھی آج ڈسکس ہوں گے ناظرین۔ تو اپنے جو معزز مہمان ہیں تعارف کرواتا چلوں۔ سب سے پہلے ہمیں ہمارے لاہور اسٹوڈیو سے جوائن کیا ہے جنرل ریٹائرڈ جاوید صاحب نے۔ جنرل صاحب بہت شکریہ، ڈیفنس اینالسٹ ہیں آپ، اس کے ساتھ ساتھ جو مقامی سیاست اور خاص طور پہ کشمیر کی سیاست کے حوالے سے جو گفتگو ہوگی وہ کافی ان سے جو ہے وہ دلچسپ رہے گی۔ ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ ہمیں ایک اور اہم شخصیت تجزیہ کار ہے آپ، اور آپ سے ہم بھی کافی کچھ سیکھتے رہتے ہیں۔ لطیف چودھری صاحب، سر بہت شکریہ آپ تشریف لائے، آپ نے وقت نکالا جی۔ اچھا جی، فیصل فاروق خان صاحب ہمارے ساتھ ایڈیٹر نارتھ ہیں ہمارے 24 نیوز کے، اور اس وقت میرا خیال ہے وہ کشمیر کی وادیوں میں موجود ہیں، چونکہ میں چاہوں گا پہلے ان کے پاس ہی چلتے ہیں جی، وہاں کے حالات جانتے ہیں، وہ کور بھی کر رہے ہیں کافی دنوں سے وہاں کی صورتحال کو، جو الیکشن سے پہلے کی جو ایک گہما گہمی، جو ایک گرما گرمی ہوتی ہے، اس سے وہ ہم سے بہتر آگاہ ہیں۔ فیصل صاحب، آپ کو میری اگر آواز کلیئر آ رہی ہے تو آپ کچھ تھوڑا سا بتائیں کہ اتنے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ کچھ لڑائی جھگڑے بھی ہوئے، لوگ زخمی بھی ہوئے، ایک الفاظ کی جنگ جو ہے وہ بھی چل رہی ہے۔ پولیٹیکل کیمپین، یہ جو پارٹیز اہم ہیں، میں پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ کو اگر کنسیڈر کروں تو یہ اپنی پولیٹیکل کیمپین کس طرح چلا رہی ہیں؟ کیا سیاسی ماحول ہے؟ دیکھیں، پہلے تو ایک دور تھا کہ یہاں پر جو ریاست کی اپنی جماعت تھی مسلم کانفرنس، وہ ہوا کرتی تھی۔ مسلم کانفرنس سے پھر پاکستان پیپلز پارٹی ایک نکلی، اور گزشتہ 30-35 سال سے ہمیشہ مقابلہ جو ہے وہ مسلم کانفرنس اور پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے درمیان ہوا کرتا تھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 5-6 سالوں کے دوران 2011 کے الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی اپنا قیام یہاں پر عمل میں لے آئی تھی، اور اب پاکستان تحریک انصاف بھی جو ہے وہ بھی میدان میں آ چکی ہے۔ اس وقت جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے نشان پر آزاد کشمیر کے ٹوٹل 41 حلقے ہیں، جن میں سے 29 حلقے آزاد کشمیر کے اندر ہیں، اور 12 جو ہے وہ پاکستان میں مہاجرین جموں و کشمیر کی نشستیں ہیں۔ وہ 41 حلقوں پر الیکشن لڑ رہی ہے پیپلز پارٹی، اور وہ اس وقت سٹنگ حکومت بھی ہے۔ 2011 کا الیکشن بھی انہوں نے ہی جیتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر پاکستان مسلم لیگ نون ہے، جس نے 38 کینڈیڈیٹ پٹ کیے ہیں، اور اس نے 2 سیٹوں پر جماعت اسلامی آزاد کشمیر کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کیا، اور 1 سیٹ پر جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کی ہے۔ تیسرے نمبر پر پاکستان تحریک انصاف ہے، جس نے 33 کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ پٹ کیے ہیں، اور اس کا مسلم کانفرنس کے ساتھ الحاق ہے، اور مسلم کانفرنس اور ان دونوں نے مل کے 17 سیٹوں پر اپنے مشترکہ کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں، باقی اپنے اپنے۔ جماعت اسلامی نے 9 سیٹوں پر کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں۔ یہ تو ہے پارٹی کی پوزیشن، کس نے کتنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے۔ اب آ جاتے ہیں مقابلے کی طرف۔ اس مقابلے میں یا اس الیکشن میں جو ہے، اگر کسی نے لوز کرنا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو برسر اقتدار ہے۔ آپ پہلے فیصلہ دے چکے ہیں فاروق صاحب؟ سٹنگ ایم این اے جو ہے، نہیں، میں فیصلہ نہیں دے چکا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2011 کے الیکشن میں انہوں نے 21 نشستیں جیتی تھی۔ بیرسٹر سلطان محمود اس وقت پیپلز پارٹی میں تھے، اب وہ پاکستان تحریک انصاف کے
صدر ہے اور انہوں نے اسمبلی کی نشست چھوڑ کے تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن جیتا. ان کے ساتھ وہیں پر میر پور میں چودھری ارشد تھے, وہ بھی پیپلز پارٹی کے 4 سٹنگ ایم ایل ایز جو ہے وہ تحریک انصاف کی طرف جا چکے ہیں. اور ایک آزاد کشمیر کی سیاست کا ایک خاص یہ ہے کہ ہمیشہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو آزاد کشمیر میں ہمیشہ وہی حکومت, وہی پارٹی حکومت بناتی ہے جو مرکز میں بنایا کرتی ہے 1947 سے لے کر یا اب تک جب سے یہ. جی ہاں, اور اسی لیے نون کی طرف لوگوں کا رجحان جو ہے یہاں پہ ذرا زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اور مقابلہ جو ہے میں آپ کو بتا دوں کہ مقابلہ بہرحال پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان. ایک بات اور بتائیے گا فاروق صاحب, تحریک انصاف اس میں ٹھیک ہے ایک تو آپ بتا رہے ہیں نا کہ ایک روایت ہوتی ہے کہ جی جو فیڈریشن میں ہو وہی آزاد کشمیر میں اپنی گورنمنٹ فارم کرنے کے قابل ہو سکتا ہے, لیکن یہاں پہ کارکردگی بہت میٹر کرتی ہے. اچھا آپ وہاں پہ موجود بھی ہیں, آپ کے وہاں کے مقامی لوگوں سے بات بھی, کچھ آپ نے خود بھی اپنی آنکھ سے دیکھا ہوگا, کیا پیپلز پارٹی نے وہ ڈیلیور نہیں کیا جو اس کا وعدہ کیا تھا؟ دیکھیں پیپلز پارٹی نے بہت ڈیلیور کیا آزاد کشمیر میں. یہ کہنا بالکل زیادتی ہوگی کہ پیپلز پارٹی نے ڈیلیور نہیں کیا, کیونکہ آزاد کشمیر کے خطے کو ایک ذہن میں رکھیے کہ 2005 پر یہاں زلزلہ آیا تھا اور پورا آزاد کشمیر کا انفراسٹرکچر ہل کے یا تباہ و برباد ہو کے رہ گیا تھا. لیکن آج 2016 میں ہم دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کا انفراسٹرکچر اس انفراسٹرکچر سے بہت بہتر ہے. لیکن جو 55 ارب روپیہ ملا تھا وہ کہاں گیا اس کا کچھ پتہ نہیں سر. نہیں ایسی بات نہیں ہے. قطعی طور پہ یہ سیاسی جماعتیں الزام لگا سکتی ہیں. اگر کسی نے 2005 سے پہلے کا مظفر آباد دیکھا اور وہ آج کا مظفر آباد دیکھے تو اس کے زمین اور آسمان کا فرق ہے. اتنا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. یعنی آپ مانتے ہیں پیپلز پارٹی نے ڈیلیور کیا. ٹھیک ہے, میں فاروق بھائی آپ کے پاس میں آتا ہوں, جو ہمارے لاہور میں یہاں پہ گیسٹ موجود ہیں, میں ذرا ان سے بھی ان کا ٹیک لے لوں. چوہے صاحب, سر پیپلز پارٹی نے ڈیلیور کیا, آپ سے بڑی عجیب سی ڈائنامکس ہے یہ. کچھ کے پی کی مثال دی جاتی ہے. کے پی ایک ایسا صوبہ ہے جہاں پہ اگر آپ نے ایک دفعہ گورنمنٹ فارم کی, آپ نے ڈیلیور نہیں کیا جیسا کہ این پی کے ساتھ ہوا, تو وہ آپ کو دوبارہ چانس نہیں دیں گے. یہ ایک ایسا پولیٹیکل ڈائنامک ہے آزاد جموں کشمیر کا. پیپلز پارٹی فاروق صاحب کہہ رہے ہیں ڈیلیور کر چکی ہے, کافی کیا ہے. مجھے نہیں پتا آپ اس سے اگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں, لیکن وہ فیڈریشن کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے اے جے کے کی عوام اور وہاں کے جو سیاسی قائدین ہیں کہ فیڈریشن میں جو ہے اس کو جو ہے ہم یہاں پہ آزاد کشمیر میں ووٹ دیں گے. کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں, بات فاروق فیصل نے جو بات کی ہے نا, اسے کسی حد تک انکار نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ یہ ہمارے ہاں ایک روایت ہے جو برسر اقتدار گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اقتدار میں کشمیر میں بھی آتی ہے. آپ صوبوں کے الیکشن دیکھ لیں, آپ جنرل الیکشن میں بھی یہ آپ کو چیزیں نظر آئیں گی, خاص طور پہ بائی الیکشن میں یہ چیزیں آپ کو بہت زیادہ نظر آئیں گی کہ جو برسر اقتدار ہوتی ہے وہ اس کے پاس ریسورسز زیادہ ہوتے ہیں, لوگوں کو دینے کے لیے کچھ زیادہ ہوتا ہے. تو آزاد کشمیر کے اندر تو عام طور پہ یہ کہا ہی جاتا ہے کہ وہ تو ایک چیف سیکرٹری کے ماتحت گورنمنٹ ہوتی ہے, تو لہٰذا زیادہ اس کی ہینڈلنگ اسلام آباد سے ہوتی ہے. جو اسلام آباد میں جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کی بھی, عام بندوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یار ہم نے کام لینے ہیں تو اسی کو لیا جائے. تو اس لیے یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے کہ جی اسلام آباد میں جو گورنمنٹ ہوگی وہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں بھی جیتے گی. پیپلز پارٹی نے جو محنت کی ہے وہ فائدہ نظر نہیں آئے گا اس میں میں ایک بات ڈیلیور کیا ہے وہ میں ضرور کہوں گا کہ پیپلز پارٹی جو آج الیکشن ہونے جا رہے ہیں آزاد کشمیر کے جو ہمارے ہاں اب ہوں گے, اس میں ماضی کی کچھ روایتیں مجھے ٹوٹتی بھی نظر آئیں گی. اچھا, میرا خیال ہے کہ کچھ اس طرح ون نہیں آئے گی کہ آپ یہ کہیں کہ نون لیگ جو ہے نا وہ ساری کی ساری سیٹیں جیت جائے گی. اس طرح مجھے ہوتا نظر نہیں آ رہا. پیپلز پارٹی اگر وہ الیکشن ہارتی بھی ہے تو وہ کچھ نشستیں ضرور ساتھ لے کے جائے گی, ایک قابل قبول قسم کا جو ہوتا ہے نا جو ہے وہ اس کو ایک بارگیننگ پوزیشن پہ لایا جائے, اور اس کے ساتھ تحریک انصاف بھی کچھ نہ کچھ نشستیں لے کے جائے گی. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اگر کہیں فیصلہ ہوگا, جو مجھے لگتا ہے کہ اس الیکشن کا فیصلہ ہوگا وہ مہاجرین کی نشستوں پہ ہوگا, خاص طور پہ پنجاب کی نشستیں جو 9 نشستیں ہیں, کافی اہم نشستیں. ہاں, وہ پنجاب میں نون لیگ کی گورنمنٹ ہے, جو میرے اطلاعات ہیں, جو لوگوں سے میرا واسطہ ہے, جن کے ساتھ گفتگو بھی ہوتی رہتی ہے, تو یہاں پہ 9 نشستوں پہ ایک نشست کے اوپر مقابلہ ہو رہا ہے. باقی تقریباً 8 نشستیں نون لیگ کے لیے لوگ کلیئر نظر آ رہی ہیں. تو اس لیے یہ ایک فیصلہ کن ووٹ جائے گا. اگر آزاد کشمیر کے اندر جو نشستیں ہیں وہاں پہ مقابلہ ہوگا, اس طرح یہ نہیں ہوگا. باری باری پارٹی وائز ڈسکس کریں گے, پاکستان تحریک انصاف کو بھی, پیپلز پارٹی کو بھی, نون لیگ کو بھی. مسلم کانفرنس کا بھی تھوڑا بہت کردار رہے گا جو کہ وہاں کی ایک مضبوط جماعت رہی ہے, لیکن اتنا اس کا بسر نہیں رہا ہے. جنرل صاحب,
ابھی بلاول بھٹو صاحب کی جو تقریر تھی وہ میں دو چیزیں میں یہاں پہ بیان کروں گا. پہلی بات تو یہ ناظرین میں بڑا امپریس ہوا کہ بلاول بھٹو صاحب جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, میں غلط ہوں تو میری تصحیح کر دیجیے گا, پہلی دفعہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس چلتے پھرتے میڈیا ٹاک کر لیا کرتے تھے, لیکن پہلی دفعہ انہوں نے بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے کاؤنٹر کیا ہے جو وہاں پہ نمائندے تھے جرنلسٹ سے ان کے کوشچنس کو, اور بڑے ہی اچھے اور بڑے ہی پریگمیٹک انداز میں کانفیڈنس کے ساتھ پورے اعتماد طریقے سے انہوں نے سوالوں کے جواب دیے ہیں. اور اس میں جو انہوں نے آغاز میں بات کی, باتیں انہوں نے بہت کی. جنرل صاحب انہوں نے جو کشمیری الیکشن کی بات کی, انہوں نے جو سینٹر پوائنٹ رکھا وہ رکھا آزاد جموں کشمیر, وہاں پہ ہونے والی جو انڈین اٹراسٹیز ہیں ان کو انہوں نے فوکس کیا. مودی صاحب پہ انہوں نے بہت تنقید کی. اچھا الیکشن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مظفر آباد میں جب انہوں نے جلسے کیے تب بھی انہوں نے یہی بات کی تھی. کشمیر کے الیکشن میں اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے وہ ایک اینٹی انڈیا اور ایک آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کا سٹانس جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب مطلب ہماری پاکستانی سیاست میں ایک چلنے والا تیر ہے یا ایسی کوئی بکنے والی چیز ہے کہ آپ اینٹی انڈیا ہو کے, انڈیا سینٹرک ہو کے الیکشن جیت سکیں گے؟ جی بالکل, کیوں نہیں. اس لیے کہ الیکشنز جہاں ہو رہے ہیں اس کا نام ہے آزاد کشمیر, انڈیپینڈنٹ کشمیر. اٹ از ناٹ پارٹ آف پاکستان. پولیٹیکلی آپ نے اپنی پارٹیز کو اجازت دے دی کہ وہاں پہ آپ It's not independent as well. It's independent by constitution. تو آپ کی پارٹی جہاں الیکشن لڑ رہی ہیں وہ الیکشن بجائے آزاد کشمیر کے کانٹیکس میں اور کشمیر کے کانٹیکس میں لڑیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آکوپائڈ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت ریلیونٹ ہے, کیونکہ آزاد کشمیر بائی اٹس نیچر is supposed to be a firm base, a launching pad for the independence of entire Kashmir. تو ہم جو اساس ہوتی ہے, جو بیس ہوتا ہے, اسے انحراف نہیں کر سکتے. ایسا تو سر ہم سوچ رہے ہیں کہ وہاں کی عوام جو ہے وہ خود کو ریلیٹ کرتی ہے وہاں آکوپائڈ کشمیر کے حالات سے, کہ دیکھیں ان کے اپنے ایک مقاصد ہیں, آبجیکٹیوز ہیں جو کبھی فلفل ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے, ان کی اپنی پریشانیاں ہیں AJK کے لوگوں کی, تو کیا وہ آکوپائڈ کے لوگوں کو اس طرح ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ جی ایگزیکٹلی کر رہے ہیں, کیونکہ وہاں اکراس دی بارڈر ابھی بھی رشتہ داریاں ہیں بہت ساری. میں نے کشمیر میں سرو کیا ہے, بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں آج بھی بڑے آزادی سے آپ اندر جا سکتے ہیں, آ سکتے ہیں. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہ پرزمپشن پہ چلیں کہ آزاد کشمیر ڈسوسیشنڈ ہے سے آکوپائڈ کشمیر سے, تو یہ بہت بڑی فیلسی ہوگی. اصل میں آزاد کشمیر کی ریلیونسی مکمل کشمیر کے ساتھ ہے. یہ میں کو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, دس از دا لاجک آف دا تھنگس. ایشو یہ ہے کہ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ اس الیکشن کیمپین میں کشمیر واز ناٹ دا فوکس. آپ دیکھیں پارٹیز اپنے ایجنڈاز کو فارورڈ کر رہی ہیں, جہاں پہ انہوں نے کشمیر فوکس کیا ہے ڈیفینیٹلی لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. آپ بلاول بھٹو صاحب کے اس فوکس کرنے کو اپریشیٹ نہیں کریں گے؟ اسی پہ آ رہا ہوں. اور کب سے کر رہے ہیں؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ کر دیں, باقی پارٹیز نہیں کر رہی. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا جو بھی نیچر آف ایڈمنسٹریشن وہاں پہ ہے وہ سمائی تو میں نہیں کہوں گا, اٹ از ویری انڈیپینڈنٹ, لیٹ می ٹیل یو, آئی ہیو بین دیئر. سو ایشو یہ ہے کہ ہم مفروضے تو بہت گھڑ سکتے ہیں, لیکن بیسیکلی ہماری پولیٹکس نے وہاں جا کے, مین سٹریم پاکستان کی پولیٹکس نے جا کے کشمیر کے مسئلے کو آزاد کشمیر میں اجاگر نہیں کیا. ٹھیک ہے. میں سر یہ جو ہم نے بات کی ہے کہ وہاں کی عوام, جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کشمیر کی جو عوام ہے وہ آکوپائڈ کشمیر کے مسئلے کو لے کے کافی سینسٹیو ہے اور الیکشن کے اندر اس کارڈ کو استعمال کیا جا سکتا ہے. ایک پارٹی کر رہی ہے, باقی کیوں نہیں کر رہی؟ میں فاروق بھائی سے اس بارے میں بات ضرور کروں گا کیونکہ وہاں پہ وہ موجود ہیں, لوگوں سے انہوں نے بات کی ہے, لیکن یہاں پہ ہولڈ کروں گا میں ان کو. اور جمشید رضوان ہیں ہمارے نمائندے آزاد جموں کشمیر سے, کچھ ان سے بات کریں. جمشید صاحب کیا حالات دیکھ رہے ہیں وہاں پہ؟ الیکشن کیمپین کس طرح چل رہی ہے؟ یہ بھی سنا کہ کئی پولنگ اسٹیشن ایسے بھی ہیں جو حساس ہیں, اور پہلی دفعہ AJK الیکشنز میں فوج کو طلب کرنا پڑ گیا. ایک پیسفل علاقہ تھا, کیا حالات اتنے ناساز نظر آ رہے ہیں وہاں پہ؟ دیکھیں فوج کو طلب کرنے کے حوالے سے تو پہلے سے ہی لوکل الیکشن کمیشن نے کہہ دیا تھا, اور صرف یہی نہیں بلکہ مخصوص حلقے ہی نہیں لیکن اوور آل پولیس, فوج اور رینجرز کی مدد طلب کی گئی ہے. اور میں اس وقت جو موجود ہوں, جو آپ بات کر رہے ہیں انتخابی نتائج, انتخابی رنگ کے حوالے سے, انتخابی ماحول کے حوالے سے, اور آج کیونکہ انتخابی مہم کا آخری دن ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جس جگہ میں موجود ہوں وہاں پہ کوئی بڑا پولیٹیکل لیڈر نہیں آیا ہوا, لیکن جو مقامی امیدوار
امیدوار ہیں وہ اپنی آخری جو جلسے کر رہے ہیں، کارنر میٹنگز کر رہے ہیں، اس میں بھی لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں کے لوگ الیکشنز کے حوالے سے انوالو ہیں پوری طرح. وہ اپنے امیدواروں کے ساتھ، اپنے امیدواروں سے توقع کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، اور انہیں ان کے جو مسائل ہیں جو بنیادی طور پہ حل نہیں ہوئے آج تک، وہ ان سے پھر بھی امید ہے انہیں امیدواروں سے کہ وہ شاید ان کی کوئی مدد کر پائیں. سب سے بڑا مسئلہ ہے کیا یہاں پہ رضوانی صاحب؟ مجھے بتائیے گا کہ اے جے کے لوگوں کی سب سے بڑی ڈیمانڈز تھی کیا جو اب تک میٹ نہیں ہو پائیں؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں. ایک تو رابطہ سڑکیں ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ رابطہ سڑکیں ہمیشہ جس طرح کے یہ علاقے ہیں لینڈ سلائڈنگ کے بعد وہ خراب ہو جاتی ہیں، اور وہ بھی مین روڈز ہیں، لیکن جو دیہی علاقوں کو ملانے والی جو روڈز ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہے. خاص طور پہ جب آپ سیٹل ایریے سے ہٹ کر، بڑے شہروں سے ہٹ کر جب آپ ریموٹ ایریاز کی طرف جاتے ہیں تو وہ یہ مسئلہ اور گھمبیر نظر آتا ہے. سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے. دوسرا مسئلہ یہاں ایجوکیشن کا ہے، اور جو بڑے علاقے ہیں، جیسے اس وقت میں تحصیل ہیڈ کوارٹر پہ راولہ کوٹ میں موجود ہوں، جو پونچھ کا حلقہ LA-19-3 ہے، وہاں پہ جو صحت صفائی کا جو معاملہ ہے وہ اس وقت بھی جس طرح پاکستان کے ایک بڑے شہروں میں ہوتا ہے یہاں بھی ویسے ہی نظر آ رہا ہے. تو یہاں پہ مسائل وہی ہیں جو کسی بھی بڑے شہر کے شہروں میں ویسے ہی ہیں، اور لیکن جو دیہی علاقوں میں ہیں خاص طور پہ رابطہ سڑکیں اور تعلیم اور صحت کی سہولتیں، یہ اس علاقے کے رابطہ سڑکوں کے حوالے سے نون لیگ کا ریکارڈ کافی اچھا ہے. ان کا پسندیدہ کیا کہہ لیں مشغلہ بھی یہی ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے، میں آپ کو اس پر جو ہے وہ دوبارہ آپ سے جب بات کروں گا اور بھی کچھ کمنٹس لوں گا. فاروق فیصل خان صاحب، دو چیزیں سامنے آ گئیں. ایک تو ابھی جو رضوانی صاحب بتا رہے تھے کہ اس سے پہلے جو ہم ڈسکس کر رہے تھے، میں چاہوں گا اس پہ ذرا آپ بات کریں، پھر ہم اس پر بھی آتے ہیں. کشمیر میں الیکشن کیمپین چلانے کے لیے آپ کو آکوپائیڈ کشمیر کے لوگوں کی، وہاں پر سپریشن کے لوگوں کی کیا بات کرنی پڑتی ہے؟ کیا یہ ضروری ہے؟ اور اگر ایسا کرنا پڑتا ہے تو کیا اس کا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے پارٹیز کو؟ ایک وقفہ لیں گے تو فاروق صاحب سے اسی پر ہم بات کریں گے، اور بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جو آج کے اس ٹرانسمیشن میں ہم ڈسکس کریں گے. حاضر ہوں گے بریک کے بعد. جی ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر ہیں. فاروق صاحب، میں نے بریک سے پہلے ایک سوال جو آپ کے سامنے رکھا تھا، چاہوں گا اس کا آپ جواب ذرا بریفلی دیجیے گا. اچھا، بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ جب مظفر آباد گئے، انہوں نے وہاں پہ جلسے سے خطاب کیا، مودی صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا. نواز شریف صاحب کی مودی صاحب سے جو ایک تھوڑے راہ و رسم بڑے تھے آگے، ساڑیوں کا تبادلہ، آموں کی پیٹیوں کا تبادلہ، ان کا وہاں پہ سیریمنی میں چلے جانا، ان کو تنقید کا نشانہ بنایا. اچھا، کشمیری الیکشن کے لیے ابھی آف دا ریکارڈ جنرل صاحب اس پر تنقید بھی کر رہے تھے کہ پہلے تو یہ بات ہونی نہیں چاہیے. بڑی آبویس سی بات ہے کہ جی جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں ان کے دل آکوپائیڈ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں. آپ وہاں پہ رہ رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اینٹی انڈیا ریٹورک اور آکوپائیڈ کشمیر کے لوگوں کی بات کر کے الیکشن میں نمایاں کامیابی یا کوئی اچھا سکور لیا جا سکتا ہے ان پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے؟ علی صاحب، آزاد کشمیر کی سیاست ہمیشہ جو پاکستان کی سیاست سے متاثر ہوتی آئی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک دور تھا جب پاکستان میں بھی الیکشن ہوا کرتے تھے تو سینٹیمنٹس اینٹی انڈیا اور کشمیر کے حوالے سے اجاگر کیا جا سکتے تھے. بھٹو صاحب نے بھی 1000 سال جنگ لڑنے کا اعلان کیا، اور ان کی سیاست بھی پھر اس کی بنیاد کے خلاف یہ کمپین IGI اور بالخصوص پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ چلایا کرتی تھی کہ پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ بہت سافٹن ہے، انڈیا کے ساتھ ہمدردیاں ہیں. لیکن بعد ازاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 21ویں صدی کے آغاز میں 2002 کے الیکشن میں بھی، 2008 کے الیکشن میں بھی، اور بعد کے الیکشنوں میں بھی، 13 کے الیکشن میں بھی، 3 الیکشن میں پاکستان کی کسی سیاسی جماعت نے اپنی انتخابی مہم میں کشمیر کو ایشو نہیں بنایا، اور جس پہ انڈیا کے دفتر خارجہ نے ایک بیان بھی دیا کہ شکر ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسا الیکشن آیا ہے جس میں کشمیر کا ذکر نہیں کیا گیا. یہ دراصل بہت ایک باریک طنز تھی کہ ہمارے سیاستدان اقتدار کی لڑائی میں جو ہے وہ کشمیر اپنے بنیادی ایشو کو بھول چکے تھے، اور وہی ریفلیکٹ کر رہا ہے آزاد کشمیر میں. آزاد کشمیر کے الیکشن میں بھی مقبوضہ کشمیر کی بات نہیں کی جاتی تھی، لیکن بلاول بھٹو نے اس پہ بات کی، اور بالخصوص جب مقبوضہ کشمیر میں خود وہاں پہ انڈیجنسلی جو ہے وہ حالات خراب ہوئے تو اس میں جو ہے مقبوضہ کشمیر کی بات آئی. آج جو 19 جولائی ہے، آج یوم الحاق پاکستان ہے. آزاد کشمیر کا خطہ جو ہے اس کا جو پاکستان کے ساتھ الحاق ہوا تھا وہ 19 جولائی کو ہوا تھا، اور آج وہ دن یہاں پر منایا جا رہا ہے اور سرکاری طور پر تعطیل بھی ہے. کل جو ہے 20 جولائی کو میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم پاکستان کی کہنے پر یوم سیاہ منایا جا رہا ہے مقبوضہ کشمیر. آپ ان کی سیریسنس کا اندازہ لگا لیں کہ آج کے دن کو ہم یوم سیاہ منانے جا رہے تھے.
ہاں یوم سیاہ ان کے تاریخ دانی میں تھوڑی سی کمزوری تھی، وہ جو ہے وہ انہوں نے ریکٹیفائی کر کے اب 20 جولائی کو یعنی کل کر دیا. پرسوں یہاں پہ الیکشن ہے، کل یوم سیاہ ہے مقبوضہ کشمیر. یہ حالات ہیں جنہوں نے مقبوضہ کشمیر کا سوال بیچ میں الیکشن میں لے آئے. جو آپ نے بات کی یا پہلے جنرل صاحب نے بات کی کہ ان الیکشن میں مقبوضہ کشمیر اور کشمیر کی آزادی ہے وہ فوکل پوائنٹ نہیں تھا، اور نہ ہی آزاد کشمیر. تو عوام نے کیسا رسپانس دیا ہے؟ اب جب پولیٹیکل پارٹیز نے، اور میں کہوں گا صرف پیپلز پارٹی نے اب تک بات کی ہے مقبوضہ کشمیر کی، تو اس پر عوام نے کیسا رسپانس دیا؟ دیکھیں کافی تلخ سی بات ہے کہ عوام بھی جو ہے وہ سیاستدانوں کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، وہ بالکل انتخابی سیاست کی طرف رنگے ہوئے ہیں، اور وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ بھئی میرا کینڈیڈیٹ جیتے گا، آپ کا کینڈیڈیٹ جیتے گا. وہ ابھی گو کہ آزاد کشمیر کے خطے کے لوگ جذباتی ضرور ہیں مقبوضہ کشمیر کے پوائنٹ آف ویو سے، لیکن جو پہلے ہوا کرتا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں کوئی خدا نہ خواستہ ایک بھی لاش گرتی تھی، یہاں پہ ہم دیکھتے تھے کہ سڑکیں ابل آیا کرتی تھی، لوگ یہاں پہ آ جایا کرتے تھے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں جو حالات اتنے خراب ہوئے، وانی کی شہادت کے بعد اتنے لوگ شہید ہوئے، لیکن ہم نہیں دیکھتے کہ آزاد کشمیر میں یہاں پہ کسی شہر میں کوئی بڑا ڈیمانسٹریشن ہوا ہو. ویسے یہ ٹھیک ہے جنرل صاحب، یہ چیز ہم پہلے وٹنس کیا کرتے تھے، اور آپ کی بات اس طرح شاید میں ونڈیکیٹ نہ کر پاؤں کہ یہ چیز اب کی بار ہمیں آزاد جموں کشمیر کی عوام میں وہ چیز نظر نہیں آئی. شاید وہ بھی مطلب جس طرح کہہ رہے ہیں فاروق صاحب، ہماری پاکستانی سیاست کے رنگ میں رنگ چکے ہیں. جنرل صاحب میں اس میں میرا مختلف رائے ہے اس پہ. جی، اس لیے کہ عوام کو اپینین فارم کر کے دیا جاتا ہے، عوام میں جذبات ہوتے ہیں، عوام میں جو انٹلیکچول ایک فوکس ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. دے ہیو ٹو بی ایجوکیٹڈ، دے ہیو ٹو بی ایڈمنسٹرڈ، دے ہیو ٹو بی پٹ ٹوگیدر. تو یہ کہنا کہ کشمیری عوام جو ہیں وہ اپنے بھائی جو اکراس دا بارڈر ہیں ان کے ساتھ ایمپتھائز نہیں کرتے، تو میں اس بات کو بائی کرنے کو تیار نہیں ہوں. وہ سپارک نہیں رہا. ایشو یہ ہے کہ آپ نے ان کو آرگنائز نہیں کیا. آج کل آپ اگر یوم الحاق کشمیر منائیں گے اینڈ اسٹیٹ مشنری اینڈ میکنزم ہوتا ہے، لوگ خود نہیں کرتے، یو گیو اے پلیٹ فارم ٹو پیپل. پھر آپ آ کے دیکھیں کہ لوگ نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے. اگر ہم خود پچھلی 1 دہائی 2 دہائیوں سے کشمیر ایشو کو ڈاؤن پلے کرتے رہے. مودی کیا کرتا رہے، ایک سیکنڈ سن لیجئے گا کہ مودی نے اپنی الیکشن کیمپین میں پاکستان کو ہدف بنایا، حالانکہ پاکستان کو کوئی تعلق ہی نہیں ان کے الیکشن سے. اس کے بعد کشمیر مقبوضہ کشمیر میں یہ جو ہے اینٹی پاکستان چلتا ہے کیمپین میں، در اندوزی اور جو اس طرح کی اسٹوپڈ قسم کی انہوں نے تلمیحات استعمال کی کہ پاکستانی دہشت گرد وہاں آ گئے، ورنہ کشمیر میں تو ہر چیز بڑی ٹھیک ہے مقبوضہ کشمیر میں. سو ایشو یہ ہے کہ جو ریالٹی آن گراؤنڈ ہے وہ بلائی کر رہی ہے، جو موریلٹی آف ایشو ہے وہ ری اسرٹ کر رہی ہے. تو آپ ہم دیکھیں. لیکن سر جنرل صاحب ایک بات میں یہاں پہ کہوں گا، دیکھیں عام الزام اس چیز کا الزام صرف اور صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے ڈاؤن پلے کیا ایشو کو. کشمیر کی مقامی جماعتیں کدھر ہیں؟ مسلم کانفرنس کی بات کر رہا ہوں، وہ تو کم سے کم اس ایشو کو اجاگر رکھ سکتے تھی نا. ابھی حالت یہ ہے کہ ایک آزاد کشمیر اور جموں کشمیر سے جب 47 میں بہت بڑی مہاجرت ہوئی پاکستان کی طرف، 9 سیٹیں آپ نے کہا، کس نے کہ 11 کہا، ان کی یہاں پہ ہیں، اور اس وقت وہ حکومت کی سب سے اعلیٰ ترین عہدوں پہ براجمان ہے ان کی دوسری نسل. یہ فرض ان کا بھی ہے، کشمیریوں کا فرض ہے جو پاکستان میں بیٹھے ہیں اینڈ انجوائنگ دی میکسیمم پولیٹیکلی، اکنامکلی اور ہر لحاظ سے. ان کا کام ہے کہ یہ ایک بیس بنائے اپنا. اور جو کشمیر کے اندر پولیٹکس ہے وہ باقی سارے نوینسز ہونے چاہیے، لیکن فوکل پوائنٹ ایک ہی ہونا چاہیے کہ کشمیری اکٹھے ہیں. اور جو آج کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں جو مظالم ہو رہے ہیں مسئلے کو اجاگر رکھنا چاہیے. فائدہ ہو یا نہ ہو، ہم اور ڈیبیٹ بالکل کریں گے، اور بھی چیزیں ہیں، لیکن ہمارے جو نمائندے ہیں رضوانی صاحب ان سے اندر ایک دفعہ پھر اپڈیٹ. صاحب کچھ پارٹی پوزیشن کے حوالے سے بتائیے گا، کیا ہے وہاں پہ اور کیا ہو کیا رہا ہے ابھی، سلسلہ کیا ہے؟ دیکھیں جو ہم جس جگہ پہ موجود ہیں وہ تو ہے پونچھ سیکٹر، پونچھ ضلع پونچھ کا، اور اس کا جو اہم ترین شہر ہے وہ راولہ کوٹ میں. جو 4 سیٹیں ہیں یہاں پہ پونچھ میں، وہاں جو آزاد کشمیر کی موجودہ سیاست کے اہم ترین کردار انہی حلقوں میں ہی ان ہیں، یا وہ خود الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں یا ان کے قریبی عزیز حصہ لے رہے ہیں. جو موجودہ صدر ہیں ان کی جو بیٹی ہیں فرزانہ یعقوب، وہ اس الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں. یہاں جو تیسرا حلقہ ہے پونچھ ضلع کا LA 19. اسی طریقے سے جو
سابق چیف آف جوائنٹ اسٹاف ہیں جنرل عزیز، ان کی اہلیہ ہیں شمشاد عزیز، وہ پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر امیدوار ہیں LA-20 حلقے سے، تو یہ بھی پونچھ ہی کا حلقہ ہے۔ تو اسی طریقے سے جو آزاد کشمیر کی اسمبلی ہے اس کے جو اسپیکر ہیں وہ خود بھی حصہ لے رہے ہیں، تو یہاں پرسنالٹیز جو ہیں وہ کافی بڑی اہم پرسنالٹیز ہیں جو اس حلقے میں انوالو ہیں۔ سردار محمد ابراہیم جو سابق صدر ہیں، ان کے بیٹے سردار خالد ابراہیم خود یہاں سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، تو یہاں پر بڑے نام، بڑے خاندان انہی حلقوں میں ہی ہیں، اور وہی رپیٹ کر رہے ہیں مختلف پارٹیز کے ساتھ، اور کچھ جگہوں پر الائنسز بڑے دلچسپ ہیں۔ اس پونچھ ڈسٹرکٹ کی جو مختلف سیٹس ہیں اس پر الائنسز ہیں مسلم کانفرنس کے درمیان اور PTI کے درمیان، پیپلز پارٹی جموں کشمیر کے درمیان اور مسلم لیگ نواز کے درمیان، اور صرف اگر پیپلز پارٹی آزاد کشمیر ایسی ہے جہاں پہ جس نے شاید ابھی تک کسی پارٹی میں کسی سیٹ پہ جماعت اسلامی نے بھی نون لیگ سے کیا ہوا اتحاد اور PTI سے نہیں کیا، یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ اسی سیٹ پر جی بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ رضوانی صاحب، آپ ہم تھے، اور کوشش کریں گے کہ آگے بھی اگر کوئی ایسی اہم ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو وہاں سے اپڈیٹ ہم لیتے رہیں گے۔ وقفہ لیتے ہیں جی، وقفہ لیں گے تو ہمارے ساتھ جو لطیف چودھری صاحب موجود ہیں ان سے میں نے اور بھی بڑے اہم سوالات کرنے ہیں اپنے ایک تو AJK کی سیاست کے حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ ہم یعنی جو پاکستان کی سیاست ہے اور جو بڑی سیاسی پارٹیز ہیں وہ کس طرح سے انفلوئنس کرتی ہیں AJK کی سیاست کو اور خاص طور پہ الیکشن کو، اور ہمیں جو جتنے مسائل ہیں آزاد جموں و کشمیر کے وہ 5 سال کے بعد ہی کیوں نظر آتے ہیں، اس دوران جو کچھ دینے کا ہم نے وعدہ کیا ہوتا ہے یہاں سے وہ کیوں نہیں دیا جاتا۔ وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ اور آپ کو بتائیں کہ PTI کی اہم رہنما ڈاکٹر یاسمین راشدہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ، یاسمین صاحبہ آپ تشریف لائیں، آپ نے وقت نکالا۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر صاحبہ کی طرف آؤں، ہمیں کہا گیا ہے کہ ہمارے بیورو چیف اسلام آباد اون صاحی صاحب اس وقت مظفر آباد میں ہیں، کچھ ان سے ہم بات کر لیں۔ اون صاحی صاحب، مظفر آباد کا ماحول کیسا ہے، سیاسی گہما گہمی کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو وہاں پہ بہت دنوں سے جا بھی رہے ہیں، آپ کوریج بھی کر رہے ہیں اس کو، تو کیسی صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی علی، بالکل، کل سے جب ہم عمران خان صاحب کا جلسہ ہوا بہت پرجوش جلسہ تھا، بہت زیادہ ینگ لوگ تھے اس میں، اور آج بھی جب ہم شہر میں گئے تو بہت گہما گہمی ہے، اور لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی الیکشن میں AJK میں اتنی زیادہ گہما گہمی ہے۔ لوگ بہت بڑی تعداد میں جھنڈے پارٹیوں کے خرید رہے ہیں، بیجز خرید رہے ہیں، لوگ جو نشان ہیں پارٹیوں کے وہ اپنی گاڑیوں پہ لگا رہے ہیں، جھنڈے گاڑیوں پہ لگا کے پورے شہر میں گھوم رہے ہیں، اور ایک بہت ہی ایک اچھی فضا ہے جس سے آپ کو ایک جو پولیٹیکل پروسیس ہے وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ اور مظفر آباد کی ایک میں آپ کو بات بتاتا جاؤں، آج میری مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ اب وہ والا جو سسٹم تھا کہ ایک خاندان کے بڑے کو ہم نے کہا اور سارے ووٹ ایک پارٹی کو ہے، وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ یہاں پہ خواتین بھی اپنی مرضی سے ووٹ دیتے ہیں اور یوتھ بھی اپنی مرضی سے ووٹ دیتے ہیں۔ تو یہ کیا عمران خان صاحب نے یوتھ کو باہر نکالا ہے؟ کیونکہ ان کا تو ایک کہتے ہیں نا، ایک ان کا بارے میں بات کی جائے، ان کا اور ایسا ہے کہ یوتھ جو ہے جو کہ بڑی لیسٹ انٹرسٹڈ ہوتی ہے پالیٹکس میں، وہ اگر خان صاحب کے کہنے پہ باہر نکل آتی ہے، تو یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی دیکھا ہے آپ نے؟ بالکل، عمران خان نے ایک امپیکٹ تو کریٹ کیا ہے، وہ جو کبھی پیپلز پارٹی کا خاصا تھا کہ جہاں جہاں وہ اپنی الیکشن کمپین لے کے جاتے تھے جان آپ بھر دیتے تھے، وہاں پہ جیتنا ہارنا بعد کی بات ہے، لیکن ابھی عمران خان نے کل آ کے وہاں پہ زیادہ سر نوجوان تھے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، عمران خان صاحب کی جو تقریر تھی وہ ساری کی ساری ٹورڈز سی نواز شریف، انہوں نے ایک دفعہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا کل نام نہیں لیا، حالانکہ حکومت ان کی ہے 2008 اور 2011 میں، ٹھیک ہے، صحیح ہے، ایک دفعہ کریٹیسائز نہیں کیا عمران خان صاحب نے۔ یہاں کی جو گورنمنٹ ہے سارے کا سارا جو نزلہ ہے نواز شریف صاحب پہ گر رہا تھا، ان کی کرپشن پہ، پاناکس کے، ایون ٹرکی کے جو فیلڈ کو ہے اس کو بھی یہاں پہ لنک کیا گیا۔ عمران خان صاحب نے جو 3 دن پہلے بیان دیا تھا اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیا، لیکن جو سارے کا سارا نیریٹو تھا وہ اینٹی نواز شریف تھا، اور نواز شریف کے لیے AJK سے کم از کم یہاں پر چاہے وہ الیکشن جیت جائیں لیکن خبریں اچھی نہیں ہیں۔ کل جو اپنا وہ پلان دے کے گئے ہیں وہ ایک اور عوامی موومنٹ جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں، اور آج آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ نیب کے سامنے ہمارے سورسز کہہ رہے ہیں کہ یہ بیٹھنے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف۔
جی ٹھیک ہے اونسائی صاحب اب ہمارے ساتھ رہیے گا. جو باتیں کی ان میں سے چند کا جواب تو میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحبہ سے لوں, اور ہمیں جناب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جناب پیر صابر شاہ صاحب نے بھی جوائن کر لیا, میں ان کی طرف بھی بڑھوں گا تھوڑی دیر میں. یاسمین صاحبہ, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ وہاں پہ سکسیسو گورنمنٹس رہی ہیں. ہم نے اس سے پہلے جو ٹرانسمیشن کے پہلے حصے میں بات کی تھی وہاں پہ لوگوں نے جو نمائندگان تھے انہوں نے کہا پیپلز پارٹی نے ڈیلیور کیا, لیکن اگر آپ کو شکایت ہے بھی تو آپ انکمبنٹ گورنمنٹ پہ رکھ کے تیر چلائیں نا. پی ایم ایل این کا کیا تعلق ہے؟ میرا خیال ہے جو بات ایک تو میں 2-3 چیزوں کو بڑا خوش آئین کہنا چاہتی ہوں. دیکھیے ایک طرف آپ ظلم و ستم دیکھ رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر, ایک طرف آپ آزاد کشمیر کے اندر آزاد طریقے کے ساتھ الیکشن ہوتے ہوا دیکھ رہے ہیں. آپ وہاں جوش و خروش دیکھ رہے ہیں, وہاں لوگوں کی پارٹیسپیشن دیکھ رہے ہیں, جو کہ خود بخود اگر آپ ایک میسج دنیا کو دینا چاہتے ہیں تو یہ میسج کلیئرلی جائے گا کہ نمبر 1 پاکستان کے اندر کسی قسم کی کوئی سختی, کسی قسم کی زبردستی کشمیری عوام پہ نہیں کی جاتی. آزاد کشمیر کے لوگ اپنے آپ کو پاکستان کا حصہ سمجھتے ہیں. ہر قسم کے الیکشن کے اندر اتنے ہی جوش و خروش سے وہ حصہ لیتے ہیں اور نعرے مارتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ ابھی اس وقت مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ آپ اس کو دیکھیے تو خود بخود اگر ہم کوئی کلیئرلی آج میسج انٹرنیشنل فورم کو دینا چاہتے ہیں تو اس سے بہتر موقع نہیں ہے. اور میرا خیال ہے بات بلاول بھٹو صاحب نے کی تھی, خان صاحب پھر وہی بات ہوگا پاناما گیٹ. میں آپ کو ایک بات دوسری امپورٹنٹ یہ چیز ہے, دیکھیے آپ پاناما لیکس جو ہیں اس کو تو آپ کسی طریقے سے بیک برنر پہ نہیں لے کے جا سکتے نا. کوئی ایسا موقع جہاں آپ کی پبلک کے ساتھ انٹریکشن ہوگی, ہم پبلک کے اندر کیوں نہ شعور پیدا کریں کہ ایک اگر احتساب ہم مانگ رہے ہیں, جو کہ اول تو خود بخود ہی پرائم منسٹر صاحب کو جس دن یہ بات اناؤنس ہوئی تھی اور جس وقت یہ شور مچا, کوئی ہم نے تھوڑی کیا تھا, یہ پاناما لیکس, so this was an international scandal which came up. اور میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں پھر میں پیر صاحب کی طرف بڑھوں گا. مجھے صرف اتنی بات پوری مکمل تو کرنے دیجئے نا. اب دیکھیں نا ایک انٹرنیشنل اسکینڈل ہوا پورا اس میں پاکستان کی بدنامی ہوئی. ابھی پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے کہ کتنی گھٹیا قسم کی باتیں امریکہ میں کہی گئی کہ جی کرپٹ حکومتیں ہیں اور مانگتی ہیں ہم سے اور نہ ہمارا کام کرتی ہیں. دیز ور کمنٹس which are passed by the Senate. ایک سیکنڈ, میں اب امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ پرائم منسٹر کو اپنا نام کلیئر کرنا چاہیے, اور پرائم منسٹر اگر اپنا نام نہیں کلیئر کریں گے تو لیٹس گیٹ بیک ٹو دا کشمیر الیکشن ایشو. پیر صابر شاہ صاحب, میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ کمنٹ کریں. پی ٹی آئی عمران خان صاحب ابھی بھی جلسہ کر رہے تھے میرپور خاص, تو وہاں پہ انہوں نے جو ابھی کر رہے ہیں, اچھا میرپور میں جلسہ ان کا جاری ہے, تو آپ ہدف تنقید ہیں, مسلم لیگ نون ہدف تنقید ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی وجہ سے یا مسلم لیگ نون کی وجہ سے کشمیریوں کی یہ حالت ہے, کچھ سمجھ میں آتا ہے آپ کو آپ پہ تنقید ہونا؟ نہیں, شکریہ جی. پہلے تو میرے سمجھ میں نہیں آئی کہ کس بات پہ اعتراض ہو رہا ہے. کشمیریوں کی جو اخلاق کی حمایت ہے وہ ہمیشہ سے رہی ہے, اور عمران خان نے ایسی کون سی ایڈوانٹیج ایسی کارنامہ کیا ہے جس کا وہ ایڈوانٹیج لینا چاہتے ہیں. عمران خان تو یہ بات کشمیر میں جا کے, سچی بات تو یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ پاکستان ایک مستحکم پاکستان ہوگا تو ہم کشمیر کے مسئلے کو استحکام کے ساتھ ایک مستحکم سٹینڈ ہم لے سکیں گے. لیکن جب سے عمران خان سیاست کے میدان میں سرگرم عمل ہیں تو سوائے اس کے کہ انہوں نے عدم استحکام پاکستان کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی, کہیں دھرنے کر رہے ہیں, کہیں مارشل لا کو دعوت دے رہے ہیں, کہیں کہتے ہیں اگر فوج آ جاتی ہے تو ہم مٹھائیاں تقسیم کریں گے. تو میرے خیال میں عمران خان کو اور کہیں morality کی بات کرتے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں morality بھی تو عمران خان کو تو کبھی بات کرنی ہی نہیں چاہیے, کیونکہ اگر آپ morality کی بات کرتے ہیں اور کبھی کبھی آپ ریفرنس دیتے ہیں کہ جناب انٹرنیشنل دنیا کے اندر فلاں جگہ پہ فلاں نے استعفیٰ دیا, تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک امریکہ کے اندر تو جب ایک وہ شروع ہوا, ایک لیمنسکی کا قصہ شروع ہوا ایک پریزیڈنٹ کے خلاف, تو وہ جناب وہ اس کے تو پسینے چھوٹ گئے. لیکن یہاں اخلاقیات کی بات عمران خان جو ہے وہ مارل اخلاقیات پہ جب بات ہوتی ہے
تو کہتے ہیں یہ میرے پرسنل معاملات ہیں، اور جب ملک کے اندر جمہوریت کی بات ہوتی ہے تو یہ مارشل لا کو دعوت دیتے معذرت ہیں۔ کے ساتھ انٹروین کروں، معذرت کے ساتھ میری ذرا عرض سنیے گا۔ دیکھیں آپ کو پتہ ہے اعتراض، اور میڈم آپ پر بھی اعتراض کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں ابھی جو گفتگو اونسائی صاحب آپ بھی سن رہے ہوں گے اور ناظرین بھی، اب جو گفتگو ہو رہی ہے یہی گفتگو سٹیج پر بھی کی جا رہی ہے، یہ گفتگو جلسوں میں بھی کی جا رہی ہے۔ اس پوری گفتگو میں تنقید یہ ہے مسلم لیگ نون پر بھی، پاکستان تحریک انصاف پر بھی، کہ کشمیر کی بات نہیں ہو رہی، آپ کشمیر کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، آپ ہدف تنقید ایک دوسرے کو بنا رہے ہیں، اور اس میں پاکستانی سیاست اس حد تک انوالو ہو چکی ہے کہ کشمیر کا نام کہیں پہ نہیں لے جا رہا۔ ایک بات معذرت کے ساتھ دونوں پارٹیوں سے، کشمیر آکوپائیڈ کشمیر میں اٹراسٹیز کا اگر ذکر کیا ہے بابانگ دوہل تو وہ بلاول بھٹو صاحب نے کیا، آج بھی پریس کانفرنس میں کیا، مجھے پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں میں بھی اور نون لیگ کے جلسوں میں بالخصوص کہیں یہ چیز نظر نہیں آئی۔ میں آتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف، اور ایک بات ابھی سے آپ جو بات ہو رہی تھی، خان صاحب جو تقریر کرے تھے، خیال میں یہ آپ کے معلومات جو ہیں یا آپ پاکستان مسلم لیگ کے جو پروگرام ہو رہے ہیں اس کے اندر کشمیریوں کے ساتھ اور کشمیر کی آزادی کے بعد بڑے زبردست طریقے سے ہو رہی ہے۔ خود ہمارے وزیر اعظم نے جس طرح کشمیر کی بات کی ہے، اور وہ جماعت جس نے ہندوستان کے ان 5 ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں 6 دھماکے کر کے اسے بتایا کہ جناب ہم ایک مضبوط ملک بھی ہیں، اور کشمیر جو ہے سر یہ وہی جماعت ہے جس کے پرائم منسٹر انڈیا میں انوگریشن سیریمنی کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پہ حریت لیڈر سے ملنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہ وہی جماعت ہے جو اس نے اپنا سٹانس سے پیچھے ہٹ گئی ہے۔ میڈم آپ پہ اب میں آپ ایک سیکنڈ، میں تنقید بالکل 100 دفعے لینے کو تیار ہوں جی۔ تنقید سے پہلے ایک بات بڑی کلیئر کر دوں، پرائم منسٹر نواز شریف چیف ایگزیکٹو ہیں اس ملک کے، اور جب وہ بات کرتے ہیں تو ساری دنیا میں بات ہی سنی جاتی ہے۔ اگر یہ اصرار یہ کر رہے ہیں کہ ان کا سٹانس کشمیر کے اوپر ٹھیک ہے، تو میں معذرت سے یہ کہنا چاہتی ہوں، نمبر 1 کوئی پالیسی نہیں ہے کشمیر کے بارے میں۔ جو بات آپ نے ذکر کیا جب یہ گئے تھے مودی سرکار کے وہاں وہ کیا کہتے ہیں حلف برداری ہاں جی، تو اس وقت وہ انہوں نے حریت پسندوں سے انکار کر دیا تھا ملاقات کا۔ آج تک کبھی فورسفلی یہ بات نہیں ہوئی۔ جس دن یہ ظلم شروع ہوا ہے اور 32 لوگ شہید ہوئے آزاد کشمیر مقبوضہ کشمیر کے اندر، تو جس طرح کا ایک رسپانس ہماری فارن آفس کی طرف سے گیا ہے وہ شرمناک حد تک تھا۔ وہ بمبے والے کو بلوایا، اس نے آگے سے 2 چپیڑے مار کے واپس چلا گیا کہ تم ہوتے کون ہو ہمارے پرسنل مسئلے کے اندر دخل اندازی کرنے کی۔ ہم نے کبھی زور کے ساتھ ہمارے نمائندے شفقت عمران صاحب بھمبر سے موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ شفقت بتائیے گا کیا سیاسی ہلچل ہے وہاں پہ، کیا ہو کیا رہا ہے؟ شفقت مجھے سن پا رہے ہیں آپ؟ ٹھنڈا ہو رہا ہے لیکن سیاسی ہلچل اس وقت بالکل مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے، اور آپ نے جو پوچھا کہ سیاسی ہلچل کیسی ہے تو اس کے مطابق جو موسم ہے یہاں پر وہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، لیکن سیاسی ہلچل عروج پہ پہنچی ہوئی ہے۔ چند لمحے رہ گئے ہیں سیاسی جو گہما گہمی ہے، جس میں آج جو ہے وہ ڈور ٹو ڈور ملاقاتیں ہو رہی تھی کیونکہ کمپین کا آخری دن ہے۔ تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ کمپین کا وقت ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ پرسوں الیکشن جو پولنگ ہوگا۔ اس وقت جو بھمبر کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی دلچسپ ہے، انتہائی کانٹے دار مقابلہ ہے یہاں پہ آزاد امیدوار اور مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں ان کے درمیان۔ یہاں پہ 2 سگے بھائی بھی جو ہیں وہ آپس میں جو ہے وہ مقابلے میں ہیں، پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں اور آزاد امیدوار وہ آپس میں سگے بھائی ہیں، تو ایک ہی حلقے سے ایک ہی جگہ سے 2 سگے بھائی لڑ رہے ہیں۔ اسی طرح بھمبر کا جو دوسرا علاقہ ہے جسے برنالہ کہا جاتا ہے، وہاں پر بھی جو وہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ وہاں پہ پیپل پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں جو سابق وزیر بھی ہیں یہاں سے، جو چودھری پرویز اشرف، اور ان کا جو ہے وہ جو مقابلہ ہے وہ بھی بڑا سخت دیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح جو آگے جو ہے جو آگے اس علاقے میں چلے جائیں سمانی میں، تو وہاں پر بھی جو ہے وہ آزاد امیدوار کے درمیان جو ہے وہ نون لیگ کا شفقت میں آپ کو سوری انٹروین کروں گا، وقت کم ہے، اور ایک بات باقی صحیح ہے کہ بڑے مختلف بڑے دلچسپ قسم کے اتحاد دیکھنے میں آئے ہیں آزاد کشمیر کے الیکشن میں۔ اونسائی صاحب جو اس سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی یاسمین راشد ڈاکٹر صاحبہ کی طرف سے اور پیر صاحب جو فرما رہے تھے، یہ تنقید کی جا رہی ہے مختلف صحافتی حلقوں کی جانب سے بھی، عوام کی جانب سے بھی، کہ کشمیر کا جو الیکشن ہے وہ کشمیری عوام کو ان کا جائز حق ہر طرح سے اور ان کو جو ڈیلیور کرنے کے وعدے کیے گئے تھے اس سے ہٹ کے یہ اب جو سیاست ہے وہ اسلام آباد کے حوالوں میں کھیلی جا رہی ہے۔ یہ سیاست جو ہے اب پاکستانی سیاست کا شکار ہو رہی ہے، کشمیر کی بات کم کی جا رہی ہے، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ بالکل علی، آپ نے بالکل ٹھیک بات کی۔ یہاں پہ لوکل ایشوز پہ بہت کم بات ہو رہی ہے۔ یہاں کا ایشو ہے
अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे आपके पास बिल्कुल इंडस्ट्री नहीं है, जो एग्रीकल्चर है वो एनवायरमेंटल इश्यूज़ की वजह से वो तबाह हो रही है, यहाँ के ग्लेशियर्स का मसला है, आपको पानी यहाँ से जाता है लेकिन यहाँ पीने के पानी के मसाइल हैं। लेकिन अली मैं एक बात ये डॉक्टर साहबा कह रही थी, मकबूजा कश्मीर का हमारे साथ तकाबल कर रही थी, मैं आपको बताऊं चैनल 24 और सारे चैनल ने बहुत बड़ी बड़ी कवरेज की है, बहुत बड़ी बड़ी टीम्स भेजी हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक या दो लोगों को कार्ड्स दिए हैं, वो किसी को अंदर जाने की इजाजत ही नहीं दे रहे। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सारे के सारे सवालात इस चीज पे हो रहे थे। हमने 30 लोगों के कार्ड्स अप्लाई किए, हमें सिर्फ 3 कार्ड्स मिले। हम इतने सख्त मौसम में आए हैं क्योंकि पाकिस्तान के लोग जानना चाहते हैं कि कश्मीर की पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ का इलेक्शन कमीशन, यहाँ की इंतजामिया वो नहीं चाहती। एक मिनट रुकिएगा प्रोड्यूसर साहब, मियां नईमुल्ला साहब जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, कोशिश कीजिए अगर हमें फोन पे वो मिल जाए। ऑन साहब ने बड़ा ही वैलिड और एक अच्छा नुक्ता उठाया, मैं चाहूंगा इस पर उनसे बात की जाए। जी ऑन साहब आगे फरमाइएगा। नाज़रीन 24 न्यूज़ की ये जो स्पेशल ट्रांसमिशन है यहाँ पर होती है ख़त्म। हम आपके साथ गाहे बगाहे राब्ते में रहेंगे और AJK के जो इलेक्शंस है उसके बारे में आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल तक के लिए दीजिए इजाज़त, बहुत शुक्रिया आपका।